نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہماری جو ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں شریعہ کے، اس میں ہم زیادہ تر سافٹ اسکلس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ کور ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو لیا ہے جو پبلک میں بھی اور ہماری کمپنی میں بھی اکثر سوال اس میں پوچھا جاتا ہے کہ سود کیا ہے. سب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ویسے تو مسلمان پہلی چیز جو ہم ٹاپ 3 گناہ ہم سنتے ہیں زندگی میں، وہ ان میں سے سود آتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے بھائی سود سے مجھے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ سود کیا ہے. تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ سود کیا ہے؟ کوئی ایک آسان الفاظ میں بتائیں. پیسے پہ پیسہ مل جائے. دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں آئی کہ پیسے پہ پیسہ مل جائے. حالانکہ دیکھیں بغیر محنت کے پیسہ مل جائے. دیکھیں اب ایک بات یہ آئی کہ پیسے پہ پیسہ مل جائے، حالانکہ ہم جہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں شریعہ کے مطابق بھی وہاں بھی تو پیسے پہ پیسہ ملتا ہے. اچھا بغیر محنت کے اگر کما لیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. تو اگر ہم محنت کر کے کمائیں تو وہ سود نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سارے لوگ سودی اداروں میں کام کرتے ہیں، بڑے محنت کرتے ہیں لیکن کماتے سود ہی ہے. تو اس کا مطلب دیکھیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض جگہوں پہ شریعت بھی کہتی ہے کہ پروفٹ فکس ہونا چاہیے. تو جب تک ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا تو ہم کیسے اسے بچ سکیں گے؟ اور بہت سارے جائز چیزوں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، حالانکہ ان سے بچنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ہم ان کو سود سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت توجہ سے بات کو سنیں اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن کریم سے میں آپ کو سود کی تعریف نکال کے دوں، احادیث سے نکال کے دوں، تاکہ آپ بھی لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں. یعنی آپ یہ اگر کسی اسکالر کی بات ہوتی ہے، کسی عالم کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے معتبر ہے، لیکن لوگوں میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیفینیشن میں کسی عالم کی نہیں دے رہا بلکہ آپ کو قرآن کریم اور حدیث سے دے رہا. تو آپ یہ ایکسرسائز نوٹ کریں اور اس کے بعد اسی طریقے سے لوگوں کو آپ ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکارڈنگ اس کو مل جائے گی. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو سوسائٹی میں معلوم ہے کہ سود بڑا گناہ ہے. جی پلیز دیکھیں حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر فرمایا کہ تم پر عذاب آیا اس لیے کہ تم سود لیا کرتے تھے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سود صرف قرآن کریم یا اسلام میں ممنوع نہیں ہے بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں ہمیشہ کے لیے یونیورسل ایک سن ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. یعنی سود والی آمدنی میں برکت نہیں ہوتی اور صدقات والی آمدنی میں، حلال آمدنی میں برکت ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو ان قوموں کو بھی انسانوں کو بھی تباہ کر دیتے، موبقات. تو ان میں سے کون سا ہے؟ ایک ہے وہ اکل الربا، سود کھانا. بھی انسان کھائے گا انسان تباہ ہو جائے گا، قوم کھائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے ہم سود پہ معیشت چل رہی ہے، تو ہماری معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اکاؤنٹس ڈپارٹ کے لیے یہ حدیث بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت فرمائی ہے. یعنی آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن لعنت کا مطلب کیا کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کو ہٹا لے. تو کتنا سب غصہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لعنت فرمائیے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر یعنی ڈاکومنٹ کرنے والے پر، وہ شاہدہی اور اس کا وٹنس بننے والے پر. یعنی آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ اگر کوئی سود کا لین دین کمپنی میں ہو رہا ہے اور ہم اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، لیجر بنا رہے ہیں، ہم اس کی جو ہے نا وہ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ انٹریز کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا ہے؟ لعنت فرمائی ہے. اور وٹنس مطلب اگر آپ کوئی لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو سود نہیں لیتا، میں تو نہ سود کی لین دین میں ہوں، لیکن وہ اس کی ڈاکومنٹیشن پہ اٹیسٹ کر رہا ہے، وہ اس پہ وٹنس کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. فرمایا ہم سوا، یہ سب کیا ہیں؟ گناہ میں برابر ہے، کیونکہ یہ سب سہولت کار ہے گناہ کے کام میں. آگے لیکن اب یہاں پر وہی بات جو میں شروع میں آیا تھا کہ یہ اس طرح کی اور دسیوں احادیث اور آیات مبارکہ ہم اپنے بیانات میں سنتے رہتے ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. کچھ احادیث تو آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سوال ہی کہ سود کیا ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے. تو ڈگنگ ڈیپ فرام دا قرآن اینڈ سنہ، ہم ڈائریکٹلی قرآن اور سنہ سے کرتے ہیں. اچھا یہ ایکسرسائز جب میں یونیورسٹی میں کراتا ہوں یا اپنے کارپوریٹ کلائنٹس میں کراتا ہوں تو وہاں پر میں یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ اس ایکسرسائز کا فائدہ جب ہوگا جب آپ خالی اس ذہنوں کی بیٹھیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن نہیں آتی، کیونکہ ان لرنڈ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات پچھلی چیزوں کو دماغ سے نکالنا پڑتا ہے، پھر نئی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی دفعہ آپ سود کا ورڈ سن رہے ہیں اور آپ کو سود کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. کلیئر کر لیا؟
ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اس کو ایک دفعہ دماغ کے ایک سائڈ میں رکھ دیں اور اس کو بولے ہم بعد میں دیکھیں گے آپ صحیح ہو غلط ہو، لیکن ابھی جو ہے نا میری میموری سے کیا ہو گیا ہے، وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اور ابھی بس میموری بالکل ریفریش ہو گئی ہے اور سود کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، اب میں سیکھنا چاہ رہا ہوں سود کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، ابھی ہیڈنگ بنا دیکھیں، ہم آیت کو دیکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ آپ سے ڈرتے ہیں اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سود کیا ہے ابھی تک نہیں معلوم ہوا، کچھ معلوم ہوا سود کیا ہے؟ نہیں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود رہ گیا اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم سود چھوڑتے ہیں، لیکن سود ہے کیا ابھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے، ہمیں ابھی معلوم نہیں ہوا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یقیناً ہم مومن ہیں اور ہم سود چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ سود کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اب ابھی سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی معلوم، اس آیت سے معلوم نہیں ہوا ہے کہ سود کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو یعنی سود کو نہیں چھوڑو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھائی ہم تو نہیں جنگ کر سکتے اللہ، ہم تو آپ سے بھی نہیں کر سکتے، آپ کے رسول سے بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سود چھوڑتے ہیں، لیکن سود ہے کیا ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لو، یعنی تم سود نہیں لیتے، اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں کرتے، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں رأس المال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرنسپل، تمہارے لیے جائز ہے پرنسپل اماؤنٹ، یعنی جو تم نے اماؤنٹ دیا ہوا ہے اس کا تم کتنا لے سکتے ہو، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، فائنانس والے بیٹھے ہیں پرنسپل اماؤنٹ آپ واپس لے سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں سود کی ڈیفینیشن کے بارے میں ایک اشارہ یہ ملا کہ سود جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہوتا، اس سے اوپر کا نام ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ تو ہم نے ہیڈنگ ڈال دی کہ بھائی قرآن کریم سے ہمیں ایک اشارہ یہ ملا کہ سود کس کا نام ہے، ایکسس اوور پرنسپل۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ایکسس اوور پرنسپل تو سیل میں بھی ہوتا ہے، ہم جب کوئی کتاب لے کر آگے بیچ رہے ہیں، یو پی ایس لے کے آگے بیچ رہے ہیں، تو ہم نے 100 روپے کا اگر لیا تو ہم 120 کا بیچ رہے ہیں، تو وہاں بھی ایکسس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم وہاں پر کسی کو پیسے انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم نے 100 روپے انویسٹ کیے تو پروفٹ آگے 120 ہو سکتا ہے، وہاں بھی ایکسس ہوتا ہے۔ ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے 100 روپے دیے، اس کو بولا 10% انٹرسٹ دینا، تو وہ بھی ایکسس ہوتا ہے۔ تو کیا سارے ایکسس حرام ہیں؟ تو ابھی اس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا، لیکن ہم آگے دیکھیں گے جواب ملے گا۔ تو آگے ہم لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ کوئی ظلم کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہارا سامنے والا تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم مہلت دے دو اس کی آسانی ہونے تک۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اشارہ ملا کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو میچورٹی بیس ہے، یعنی جس میں کوئی ٹائم آتا ہے اور ہم اس سے ری پیمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تنگ دست ہوں، تو ہم کیا اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مزید اماؤنٹ دو، بلکہ ہم کہتے ہیں چلو ریلیکس کر دیتے ہیں، تم کچھ عرصے بعد دے دینا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایکسس اوور پرنسپل بھی ہو رہا ہے اور کوئی معاملہ ایسا ہے جو ادھار پہ مبنی ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں، اگلی آیت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں ابھی تک کیا معلوم ہوا کہ ادھار پہ کوئی معاملہ چل رہا ہے اور اس میں ہم کوئی ایکسس اوور پرنسپل لے رہے ہیں، لیکن ایکسس اوور پرنسپل تو بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے، تو وہ کون سی صورت ہے وہ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ پاگل ہونے کی حالت میں آئیں گے۔ بہت افسوسناک بات ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، لیکن سود کیا بھی ہمیں نہیں پتا چلا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حشر کیوں ہوگا ایسا، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوگا، قالوا، کہ وہ کہا کرتے تھے دنیا میں، انما البیع مثل الربا، کہ سیل بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی جب سیل میں بھی ہم ایکسس لیتے ہیں تو سود میں بھی ہم ایکسس لے لیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا بات، ابھی ہم تھوڑا سا اور اسٹاپ لیتے ہیں آگے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ تم کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میں احکم الحاکمین ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے سیل کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو ایکسس اوور پرنسپل جو سیل میں ملتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اب کیا رہ گیا، اب ہمارے پاس دوسری چیز کیا رہ گئی، جو لون رہ گیا، کہ لون میں ہم جو کسی کو پیسے دیتے ہیں اس میں جو اوور اینڈ ابو لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، سود ہوگا۔
اب عربوں کو یہ بات یعنی اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم 100 روپے کسی کو ادھار دیں اور 110 روپے لیں, یہ بھی سود ہوتا ہے, اور 100 روپے کی کتاب لے کر کسی کو 110 میں بیچیں وہ بھی کیا ہے 10 روپے نفع ہے, دونوں میں 10 روپے نفع ہے. تو یہ کیوں حرام ہے, یہ کیوں حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کرو, بس میں نے حکم دے دیا بیع جو ہے سیل میں کیا ہے پروفٹ حلال ہے اور لون پہ کیا ہے حرام ہے بس. تو ہمیں ڈیفینیشن قرآن کریم سے ملی کہ اگر آپ کسی کو لون دیں اور اس پر ایکسس اماؤنٹ لیں تو وہ کیا ہوتا ہے, سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں معلوم ہوا. تو یہ ڈیفینیشن تو ہم نے نکالی, سوچ کے نکالی, یعنی اگرچہ علماء کرام نے نکالی, لیکن ابھی ہم ایگزامپل کے طور پر کر رہے ہیں کہ ہم نے سوچ کے نکالی. تو کیا یہ ہم صحیح نکالی ہم نے ڈیفینیشن یا غلط نکالی؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ڈیفینیشن دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وہ قرض جو کہ اپنے ساتھ کھینچ کے لائے نفع کو, وہ کیا ہوتا ہے, سود ہوتا ہے. تو ہم بھی اطمینان ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم جس ڈیفینیشن میں پہنچے تھے وہ حدیث میں بھی کلیئر آ گئی. اب کلیئر ہو گئی بات. اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ یہ تو صرف اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک بیسک ڈیفینیشن آپ دے سکتے ہیں کہ قرض پر دے کر اس پہ اضافی رقم مشروط طریقے سے یعنی کنڈیشنل طور پر مانگنا, وہ کیا ہے, سود ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب یہاں پر اب یہ ایکسرسائز تو ہوگی, ایک چھوٹی سی اور ایکسرسائز کریں گے جس کے ذریعے آپ کو اسلامک بینکنگ پوری سمجھ میں آ جائے گی. کیوں اسلامک بینکنگ کا دارومدار کس پہ ہے, تو سود کو ہٹانا. تو سود کو کیسے ہٹانا, تو اب آپ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سود ہے کیا, اصل اصول کیا ہے, تو ہم ہٹا نہیں سکتے. تو ابھی تو ہمیں صرف اس کی ڈیفینیشن ملی, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصول کیا ہے, پیچھے وزڈم کیا ہے, حکمت کیا ہے. تو اسی سوال کو میں دوبارہ کروں گا کہ سیل میں اللہ تعالیٰ نے نفع کو کیوں حلال کیا ہے اور سود میں یعنی قرض میں اضافی رقم کو اللہ نے حلال کیوں نہیں کیا. تو ویسے تو اصل حکمت اللہ ہی جانے, لیکن جب علماء کرام نے اس پہ ڈسکس کیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں سود میں یعنی لون میں اور سیل میں بیسک فرق کیا ہے. جو اکاؤنٹس والے بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ رسک کا فرق ہے. کیا فرق ہے, رسک کا. جب آپ سیل کرتے ہیں یعنی آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ کمیونٹی اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں, آپ لوگ جیسے یو پی ایس لے کے بیٹھے ہوئے. اب اس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے پانی نہ چلا جائے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے, پرائس نہ گر جائے. اب آپ یہ رسک پورا دن ہولڈ کرتے ہیں, پھر آپ کے بھائی کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ یو پی ایس کتنے کا, تو آپ نے اگر 1 لاکھ کا لیا ہوا آپ اس کو 1,10,000 کا دے دیتے ہیں. تو یہ جو رسک آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے آپ کے لیے ریوارڈ کیا تھا, حلال ہوا. لیکن جب آپ لون دیتے ہیں کسی کو تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے 100 روپے دیے, اب یہ 100 روپے جب آپ نے اس کو دیے تو آپ نے کوئی رسک نہیں لیا. ٹھیک ہے, آپ نے رسک کیوں نہیں لیا کہ آپ نے اس کو بولا بھائی یہ 100 روپے ہیں, اس سے تم جو ہے مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کر لیں, 1,00,000 روپے ہیں, اس سے تم کماؤ یا اس سے تم جو ہے وہ کھانا کھاؤ, اس سے تم اپنی گھر کی ضرورت لو یا باہر جا کے تم لٹ جاؤ. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے فکس ریٹرن چاہیے, مجھے پیسہ بھی چاہیے واپس اور اضافی رقم بھی چاہیے. اسی طرح ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. اچھا, اسی کو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس میں لون میں رسک تھا اور سیل میں رسک نہیں تھا, تو اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سود کی جو براڈر ڈیفینیشن آ گئی وہ کیا آ گئی کہ ایگریڈ ریٹرن آن رسک فری ٹرانزیکشن. یعنی جس ٹرانزیکشن میں آپ رسک نہیں لے رہے اس میں آپ ریوارڈ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فکس ریٹرن لینا سود ہے, یہ ادھوری بات ہوتی ہے. کیوں, اکثر جگہوں پہ فکس ریٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لاس کی شیئرنگ نہیں کر رہے. یعنی میں نے آپ کو آپ کے کاروبار میں 1,00,000 روپے لگائے اور میں کہہ رہا ہوں بھائی تمہیں نفع ہو نقصان ہو مجھے تو ہر مہینے 20,000 روپے دے دینا. اب اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سود ہو گیا. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہاں فکس ہے تو کیا ہو گیا, سود ہو گیا. حالانکہ میں اسی کی ٹرم کو یہ کہہ دوں کہ بھائی میں نے آپ کے پاس پیسے لگائے 1,00,000 روپے, مجھے کسی مہینے آپ 8,000 دینا, کسی مہینے 9,000 دینا, کسی مہینے 10,000 دینا, لیکن دینا ضرور, اور نہ نقصان ہو تو خود بیئر کرنا. تو یہ بھی کیا ہوگا, سود ہوگا نا, کیونکہ اس میں رسک نہیں ہے. کلیئر ہو رہی بات. تو فکس ہونا اصل نہیں دارومدار, رسک فری ہونا. کیا دیکھیں جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس حلال ہے, یعنی ہم جو اسلامک نام دیا جاتا ہے ڈپازٹ کا پی ایل ایس دیا جاتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس. جب آپ کسی کے پاس پروفٹ اینڈ لاس میں پیسے لگاتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ کی, اگر آپ کو لاس ہوگا تو وہ بھی شیئر کریں گے, اگر پروفٹ ہوگا تو وہ بھی شریعہ کے مطابق شیئر کریں گے. تو اس کا مطلب آپ اس بزنس کے رسک میں کیا کر رہے ہیں, شیئرنگ کر رہے ہیں نا.
تو जब आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड भी क्या हो गया, हलाल हो गया। इसके बराबर आप देखें कि आप किसी को किराए पे कोई अपना घर देते हैं, वहां पर वो रेंटल फिक्स देता कि नहीं देता, तो उसको तो कोई सूद नहीं कहता, हालांकि फिक्स है। क्यों नहीं कहता? इसलिए कि ये घर किसके रिस्क पे है, आपके रिस्क में है ना। तो जब आप रिस्क ले रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक आ गया, घर तबाह हो गया, तो रेंटल नहीं होगा, मेरा तबाह होगा। अगर कोई ना कोई और नुकसान हो गया अल्लाह ना करे घर पे, तो मेरा नुकसान होगा। तो जब मैं रिस्क में बेयर कर रहा हूँ तो उसका रिवॉर्ड मेरे लिए हलाल हो गया कि नहीं हलाल? तो अगर जो वो फिक्स भी है, तो इसका फिक्स होने से दारोमदार नहीं है, रिस्क पे दारोमदार है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी इस्लामिक बैंकिंग के मोड्स हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे आए प्लीज, ये तो हम देखते हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इसकी जजमेंट दी है। आगे प्लीज मैं इसके डेफिनेशन पे आना चाहता हूँ। आगे फेडरल शरीयत कोर्ट ने हमारी दी है कि एवरी लोन विच एक्सट्रैक्ट एनी एडिशनल अपॉन द प्रिंसिपल फ्रॉम द डेब्टर इज रिबा। फेडरल शरीयत कोर्ट भी जजमेंट दे रही है। आगे प्लीज, अब हम आगे थोड़ा सा प्लीज, अब हम ये देख लेते हैं बहुत आसान सी बात कि पूरी इस्लामिक बैंकिंग आपको 2 मिनट में समझ में आ गई कि हमने क्या किया, सारे रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन खत्म कर दी, और हमने इस्लाम में देखा कि वो कौन से पैसे की फाइनेंस की चीजें हैं जिसमें रिस्क आती है। तो आप देखें पार्टनरशिप, कि अगर आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो उसमें भी आप रिस्क ले रहे होते हैं, तो ये हलाल हो गई। इसकी बुनियाद पर मुशारका होता है, मुजारबा होता है। आपका सेविंग अकाउंट जो खुलता है इस्लामिक बैंकिंग में, वो मुशारका पे या मुजारबा पे खुलता है। आप अगर जो है वो कन्वेंशन में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आपको कोई लॉस की नहीं होता, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, हमेशा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप इस्लामिक में खोलते हैं तो आपसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लिखा होता है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर इसे कभी भी ना हो, लेकिन हो तो सकता है, तो इसके लिए मुशारका और मुजारबा होता है। अब दूसरा क्या है, आप फाइनेंसिंग के लिए आते हैं, आप कार फाइनेंसिंग लें, आपको मशीनरी चाहिए, मिसाल के तौर पर आप एक प्लांट लगाना चाहते हैं, आपको मशीनरी चाहिए, कॉर्पोरेट लोन चाहिए। आप अगर किसी कन्वेंशन बैंक में जाएंगे, वो आपको पैसे देगा और बोलेगा भाई मुझे फिक्स रिटर्न इतना 13%, 16%, जो भी आप मुझे वापस कीजिएगा। लेकिन आप जाते हैं किसी इस्लामिक बैंक के पास, वो आपको लोन नहीं देगा, वो आपको बोलेगा अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको मशीनरी मंगानी जर्मनी से, मैं मशीनरी मंगाता हूँ और मैं रिस्क बेयर करता हूँ और आपको मशीनरी 10% प्रॉफिट पे बेच देता हूँ और आप 5 साल में उसकी किस्तों में अदा कर दीजिएगा। ये क्या हुआ, ट्रेड हुआ। इसके अंदर भी इस्लामिक बैंक ने रिस्क लिया, तो यही मुराबा मुसावमा सलाम निस्सना हो जाता है। इसको डिटेल में हम समझ सकते हैं, लेकिन उसूली बात ये है। फिर आपको कार चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए कार फाइनेंसिंग चाहिए, अपने घर के लिए हाउस फाइनेंसिंग चाहिए। आप किसी कन्वेंशन बैंक में जाएंगे, वो कहेगा भाई आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए अपने घर के लिए, आप 2 करोड़ रुपए लें, मुझे 2.5 करोड़ वापस कर दीजिएगा 5 साल में। तो उसने लोन दिया, रिस्क लिया, नहीं लिया, तो रिवॉर्ड हलाल हुआ नहीं हुआ? नहीं हलाल हुआ, सूद हुआ। आप इस्लामिक बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे हाउस फाइनेंसिंग चाहिए, वो कहेंगे ठीक है, अगर आपको जो है बड़ी अमाउंट चाहिए, 5 करोड़ 6 करोड़ चाहिए, हम डिमिनिशिंग मुशारका कर दें, एक घर मिलकर लेते हैं मुशारका के तौर पर, मेरा भी रिस्क आ गया, आपका भी रिस्क आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप घर जो है मुझसे खरीदते रहेगा यूनिट्स की शक्ल में, तो 5 साल में आप मेरे घर का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खरीदते रहेगा, और चूंकि 5 साल तक आप उस घर में रह भी रहे हैं जिसमें मेरा भी हिस्सा है, तो मुझे किराया भी देते रहेगा। तो आप बैंक का रिस्क आ रहा है उस घर में, तो उसके लिए रिवॉर्ड हलाल हो गया। तो ये रेंटल बेस हो गया। इसमें अगर आप बैंक भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो डिमिनिशिंग मुशारका है, अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक का पैसा लगा है तो इजारा है, जैसे आप कार फाइनेंसिंग लेते हैं। तो आपको सिंपल और इंटरमीडिएट बेस क्या है कि आप जो है किसी का इन्वेस्टमेंट एजेंट बन जाए, कि मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, मैं बैंक को देता हूँ कि भाई आप मेरे पैसे आगे प्रॉफिट पे लगाएं, काम में लगाएं, बिजनेस पे लगाएं, जो नफा होगा उसमें आपको मैं कमीशन दे दूंगा, जैसे हम एस्टेट एजेंट को देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। तो हमें बेसिक समझ में आया कि आप इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस का उसूल क्या है कि रिस्क को इनकलकेट करें, अपनी ट्रांजैक्शन में रिस्क को बेयर करें। अगर आप उसके रिस्क को उठा सकते हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड लेना भी क्या है, हलाल है। अब वो कोई भी प्रॉब्लम, तो यही लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई इस्लामिक बैंकिंग में और सूदी बैंकिंग में फर्क क्या है, क्योंकि देखने में तो दोनों एक है ना। आप देखने में देखेंगे तो कार फाइनेंसिंग उधर भी 2 करोड़ रुपए दिए और जो है ना वो 50 लाख रुपए नफे में ले लिए, इधर भी ले लिए, लेकिन इधर इस्लामिक बैंकिंग ने रिस्क उठाया, इधर कन्वेंशन बैंकिंग ने रिस्क नहीं उठाया। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशन का फर्क देखना है तो कोई भी ट्रांजैक्शन करके दोनों को आग लगा दो। कन्वेंशन बैंकिंग उसका रिस्क नहीं लेगा, इस्लामिक बैंकिंग आपका रिस्क ले लेगा। गाड़ी को आग लग गई, तबाह हो गई, आपसे रेंट खत्म हो जाएगा। तो रिस्क जो ले रहा है इस्लाम कहते हैं वो रिवॉर्ड नहीं दे सकता।
سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل میں صورتاً دیکھنے کے لحاظ سے آپ کو فرق نہ بھی نظر آئے, حالانکہ وہ بھی نظر ہوتا ہے فرق, لیکن نہ بھی نظر آئے, تو ہم اسلام میں اصول یاد رکھیے گا, اسلام میں جو ہے فرق کا دار و مدار پروسیس پر ہے, رزلٹ پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک بکرے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں اور ایک بکرے کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کریں, ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے, لیکن دیکھنے میں تو وہی خون نکل رہا ہے, وہی گوشت نکل رہا ہے, وہی کھال نکل رہی ہے, تو پروسیس فرق ہو گیا نا. تو اسلامک بینکنگ میں پروسیس ہم نے فرق کیا تو رزلٹ حلال ہو گیا, ادھر پروسیس شریعت کمپلائنٹ نہیں کیا تو رزلٹ حرام ہو گیا. تو میرے خیال سے سود کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. جزاک اللہ. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ تک آپ کا اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ اس پہ مجھے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے انشورنس کمپنی پے کرتی ہے ریگارڈنگ سر, کیونکہ کنونشنل اس میں تو سارا ایسا ایک جگہ پول میں جمع ہو رہا ہے. اچھا, میں اگر یہ ریکویسٹ کروں نا کہ تکافل اگین ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فائنینس میں سود سے کیسے بچیں. دیکھیں ابھی ہماری بات چل رہی تھی کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں اکثر سوالات آتے ہیں یہ سود تو نہیں ہے, یہ تو فائنل ڈیسیجن تو شریعہ ایڈوائزر کرے گا, لیکن انٹرنل ہمیں کوئی سینس تو ہونا چاہیے, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یار ہماری کوئی الرٹنس ہو جائے کہ یار یہ چیز آ رہی ہے, اس میں کمپنی نے رسک لیا کہ نہیں لیا. بعض دفعہ کوئی ایگریمنٹ ایسا بنتا ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ شپمنٹ لیتی ہے اور آگے بیچتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے امپورٹ میں ہم کرتے ہیں, تو یہ آپ کا بیسک شریعہ ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس اس چیز کا رسک آیا تھا. لیکن کمپنی بھی تو کرتی ہے نا منافع, ہر کمپنی کرتی ہے کہ امپورٹ کیا یا لوکل مارکیٹ سے ہول سیل پہ پرچیز کیا اور آگے بیچ دیا. تو اب اس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو اگر پتا ہو کہ ہم جو پروفٹ لے رہے ہیں, دیکھیں پروفٹ جب ہی حلال ہوتا ہے جب آپ کا کیا ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے. اگر آپ نے رسک نہیں لیا پروفٹ حلال نہیں, اور ہم نے جو ہے وہ رسک نہیں لیا, تو اب ہم یہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی بنیادی, یہ سپلائی چین کی بنیادی ذمہ داری ہوگی کہ بھائی کوئی بھی چیز اگر ہم بیچ رہے ہیں اس پہ پروفٹ لے رہے ہیں تو ہم اس پہ رسک لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. اگر ہم کوئی فائنینسنگ لے رہے ہیں کسی بندے سے یا کسی ادارے سے, لیجیٹیمیٹ فائنینسنگ لے رہے ہیں لیگل, تو اس میں ہم یہ دیکھیں کیا ہم اس کو جو ریوارڈ دے رہے ہیں کیا ہم ریوارڈ رسک فری تو نہیں دے رہے, اس کا رسک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس کو ریوارڈ دینا حلال کب ہوگا, جب ہم اس کو رسک لا رہے ہو. تو اپنا ریوارڈ لینا بھی جب حلال ہوگا اور دوسروں کو دینا بھی جب حلال ہوگا جب رسک ہوگا. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ بہت ہی آسان ٹیسٹ ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 99% آف سود کو آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ سے ہر ٹرانزیکشن کو ضرور گزارا کریں. اس پہ ہی بات ہو رہی ہے. جیسے ہمارا پروویڈنٹ فنڈ ہے, جیسے کہ ابھی وہ امپلیمنٹ ہو, اب ہمیں نہیں پتا اس میں رسک ہے نہیں ہے, ہمارے اکاؤنٹ سے فکس اماؤنٹ کٹ رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا اس کو ہاں. اب اس میں دیکھیں یہ بات ہوتی ہے جن چیزوں کے ڈیٹا پہ ہمیں ایکسیس نہیں ہوتا نا, تو وہاں پر ہمیں ضرور ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر شریعہ کمپلائنس ہے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ہم خود چیک نہیں کر سکتے. ہم تو وہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے سرکل سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, لیکن جو ٹرانزیکشن ہمارے سرکل سے نہیں ہوتی تو وہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کوئی سپروائزنگ شریعہ ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں تک میری نالج ہے آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ایک شریعہ کمپلائنٹ فنڈ میں لگا ہوا ہے جہاں شریعہ اسکالر بھی ہے, شریعہ ایڈوائزر بھی ہے, اور پروویڈنٹ فنڈ وہ جو لے رہے ہیں ایک طرح کے آپ انویسٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے بیہاف پہ مینیج کر رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ جگہوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے اس کی ریٹرن آپ کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ جو وہاں پر یعنی کمپنی جو پروویڈنٹ فنڈ وہاں لگا رہی ہے اس کے لیے ریوارڈ لینا کیسے حلال ہو رہا ہے کہ وہ وہاں کا رسک بھی بیئر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو چونکہ اس میں رسک کا تو فیکٹر آپ کے پاس آ گیا, اب اس کو ڈیٹیل آپ کو نہیں پتا, وہ اس لیے نہیں پتا کہ وہاں کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے, اور وہاں پر آپ کو اطمینان ہے کہ ایک اوتھینٹک شریعہ اسکالر موجود ہے جو آپ کی ٹرانزیکشن کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہ ہر چیز خود چیک نہیں کرنی ہوتی ہے, بعض جگہ پہ ہم تھرڈ پارٹی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک سوال ہے جو کموڈٹی یا ایسٹ کی جو ہماری اونرشپ ہوتی ہے, سم ٹائم بہت ساری جگہوں پہ یہاں, لیکن جیسے میں نے پریکٹسز دیکھی کہ کلائنٹ سے ڈیل ہو, اچھا کلائنٹ سے پیسے پہلے لے لیے ہیں, ابھی تک کوئی چیز پرچیز نہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آفٹرورڈ وہ چیز پرچیز کی جاتی ہے اینڈ وہ کلائنٹ کو دیتی ہے. اس میں ہمارا رسک تو ڈائریکٹلی کوئی بھی انوالوڈ زیادہ کیا ہوگا, پیسے آئے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ بھی ایک
तरीके से इसका प्राइस देखिए आपने कहा कि अभी हमने कम्युनिटी परचेज नहीं की है और हम से डील करते हैं हाँ बेस्ड ऑन हाँ अब इसमें देखें इसी असूल को सामने रखते हुए देखें कि आपने जब कोई चीज अपनी ओनरशिप में नहीं ली, पोजीशन में नहीं ली, तो आपने रिस्क नहीं लिया, तो उसको आप उसको आगे फॉरवर्ड सेल नहीं कर सकते। ये उसूल तो ये नजर आया, लेकिन इस उसूल को सामने रखें तो हर कम्युनिटी को अपने पास होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका तरीकाकार ये होता है जो हमने यहाँ भी डेवलप किया और भी जहाँ पे क्लाइंट्स हैं वहाँ पर हमने डेवलप किया, और ये शरिया कंप्लाइंट है कि आप उनसे एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, यानी आप उनसे कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं कर लेते, सेल परचेज नहीं कर सकते जब तक आपके पास पोजीशन ना है। आप उनसे एक वन साइडेड प्रॉफिट प्रॉमिस करते हैं कि मैं जब इस चीज को हासिल कर लूंगा तो, और वो भी ऑर्डर देते हैं आपको, ठीक है जी, परचेज ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर देते हैं वो आपको कि भाई आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चीज हासिल कर लो, हमें दे दें। तो आप भी अपनी इनवॉइस में लिख देते हैं कि एक्स है, यानी आपके पास अभी मौजूद नहीं है, और आप इस तरह की वर्डिंग हमने अपनी जगहों पे मुख्तलिफ यहाँ पर भी और जगहों पे लिखवाई कि वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, हम उसको एक्वायर करेंगे। तो आप उनसे एडवांस पेमेंट लेते हैं प्रॉमिस की बेस पर, और फिर एडवांस पेमेंट जब आ जाती है और आप उसकी बुनियाद पर एक्वायर कर लेते हैं, और जब आपके पास इम्पोर्ट हो रही है तो बीएल की सूरत में, और अगर नॉर्मल सेल है तो आपके पास फिजिकल उसका पोजीशन आ जाता है, तो फिर आप उसके बाद उसको इनवॉइस भेजते हैं, वो आपका ऑफर होता है और उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस अलग से भी कर सकते हैं और इनवॉइस की सूरत में भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर आपने अच्छा किया, और ये हम मल्टीपल टाइम सप्लाई चेन वगैरह को बताते रहे कि जब आपके पास पोजीशन में आ जाए उसी वक्त आप उसको ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है। एक चीज अगर हम इसको इस तरह है कि कन्वेंशनल और इस्लामिक फाइनेंसिंग, मतलब कन्वेंशनल एसेट बेस्ड नहीं होता है, उसकी बैंक एसेट पे बैंक और इस्लामिक पे बैंक के लिए उसको बैंक पे कोई ना कोई एसेट कमोडिटी बेस्ड, ये क्या है जी, ये बहुत अहम बात बताई कि, और ये कहा भी जाता है कि एसेट बैक या एसेट बेस्ड इस्लामिक बैंकिंग का ये बहुत यूनिक फीचर है इस्लामिक जो भी फाइनेंस का है ना, और इसका पीछे भी वही उसूल है ना कि आपका एसेट होगा तो उसका रिस्क होगा ना, यानी आपने एसेट ही नहीं लिया हुआ और लोन को मल्टीपल बैलून बनाकर, देखिए जो 2008 और 9 में रिसेशन आया था ना, यानी दुनिया में जो एकदम माली बुरहान आया था, उस पे जो है ना बहुत नॉन मुस्लिम चौंके थे कि यार इस्लामिक बैंकिंग इतनी हिट नहीं हुई थी। इसका रीजन है कि इस्लामिक बैंकिंग एसेट बैक होती है, तो एक एसेट मेरे पास है रिस्क में तो वो दूसरे के पास नहीं होगा। लेकिन कन्वेंशन क्या होता है, वो कंपाउंडिंग हो रहा होता है कि भाई मेरे एसेट तो उसने भी लिया हुआ है, उसने भी लिया हुआ है, उसने भी लिया हुआ है, फिर उसको क्लब करके पूल बनाकर उसमें मजीद जो है ना फ्रैक्शन किया जा रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि एसेट किसी के रिस्क में नहीं है, तो अगर वो कोलैप्स होगा तो सब कोलैप्स होंगे। हम तो एक लिमिटेड ही रहेंगे ना, एक घर पे मैं ही फाइनेंसिंग दे सकता हूँ, दूसरा नहीं दे सकता, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक का जो निज़ाम और मईशत है वो एसेट बैक है, और यही तो हम एक बात कहते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम की फाइनेंसिंग अगर हो जाए तो एसेट जो है वो दुनिया में वजूद में आएंगे, और एसेट के आने से क्या होगी, जब प्रोडक्शन होगी तो रोजगार भी मिलेगा और माशत भी मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होती इस्लाम में, बल्कि उसके पीछे एसेट होता है। बिल्कुल आमिर साहब ने बहुत सही बात फरमाई। तो मेरे ख्याल से ये हमें बहुत क्लैरिटी हुई कि भाई जो है ना सूद क्या है, तो उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अपने प्रैक्टिस में गुजारें कि भाई, और जो भी ट्रांजेक्शन आए उसको एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हमारा रिस्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो डिस्कस करेंगे भाई रिस्क नहीं आ रहा तो हम रिवॉर्ड कैसे ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।